بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں بات شروع ہوئی تھی نماز سے متعلق۔ نماز چونکہ دین اسلام کا سب سے بڑا اور بنیادی رکن ہے، عمل ہے، تو حدیث پاک میں یہ بھی حکم ہے کہ ایک مسلمان بندہ جب نماز ادا کرے تو کامل طریقے سے ادا کرے۔ دیکھیں، نماز پڑھنا ایک مستقل حکم ہے اور نماز کو کامل اور مکمل طریقے سے ادا کرنا یہ مستقل حکم ہے۔ اگر ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے لیکن جان چھوڑاتا ہے، جیسے آج کل ہم کتنی کمزوری میں مبتلا ہیں، بس نماز پڑھ رہے ہیں لیکن بس پڑھ رہے ہیں، برائے نام سی نماز ہے، نہ جس میں رکوع کا صحیح اہتمام ہے، نہ قومے کا ہے، نہ سجدے کا ہے، نہ جلسے کا ہے۔ پھر نماز کے اندر جو پڑھنے والے وظائف ہیں، کلمات ہیں، اس میں بھی کوئی خاص توجہ نہیں ہوتی، تو ساری کمزوریاں جمع ہو جاتی۔ اسی لیے حکم دیا کہ نماز کو ادا کریں تو کامل طریقے سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مثال دی، تشبیہ دی کہ اگر تم میں سے کسی کی ملکیت میں یہ ستون ہوتا، ستون کی طرف اشارہ کیا، ستون جانتے ہیں نا، پیلر، تو کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا کہ کوئی آ کر اس کے اس ستون کو خراب کر دے؟ اب آپ نے محنت سے ایک گھر بنایا، اس میں ستون بنایا، لیکن کسی نے آ کے اس پہ لکیریں پھیر دی، کھرچ دیا، اس کو اس میں سوراخ کر دیا، انسان کو کتنا غصہ آئے گا۔ بچے اگر دیوار پہ نئے رنگ پہ پینسل چلا دے تو ہم بچوں پہ غصہ ہوتے کہ بھئی تم نے گھر کے دیواروں کا خانہ خراب کر دیا۔ کیوں غصہ آتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنی کمائی سے بنائی ہوئی چیز عیبدار ہوئی تو بری لگتی ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر تم ایسا کام کیوں کرتے ہو کہ جس سے اللہ کے لیے پڑھی جانے والی نماز وہ خراب ہو جاتی۔ تو نماز کے اندر انسان اگر ادھر ادھر دیکھ رہا ہو، توجہ دوسری چیزوں کی طرف لے جا رہا ہو خود بخود، ایک تو ہے نا کہ خیالات آئے، کوئی بھی خیال دماغ میں آیا خود سے آیا، وہ مسئلہ نہیں۔ ایک یہ کہ کھڑے ہوئے ہیں نماز میں تو پھر سوچنا شروع کیا کہ بھئی اب کیا کرنا ہے، نماز کے بعد کی ترتیب کیا ہے، ابھی تک کیا دکان میں کیا ترتیب بن چکی ہے، باہر مہمانوں کے ساتھ کیا ملاقات کرنی، ساری چیزیں ہم نماز میں سوچنا خود سے شروع کر دیتے تو نماز خراب ہو جاتی، اس کی کیفیت چلی جاتی۔ تو اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مثال دی اور پھر فرمایا نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کامل چیز کو قبول فرماتے۔ تو نماز کو کامل طریقے سے ادا کرنے کی فکر۔ اسی طریقے سے ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ایک صحابی آئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل ترین عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز۔ فرمایا پھر اس کے بعد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز۔ کتنی مرتبہ نماز فرمایا؟ 3 مرتبہ نماز۔ انہوں نے پوچھا پھر اس کے بعد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ میرے والدین ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میں تمہیں تمہارے والدین کے بارے میں حسن سلوک کی تاکید کرتا ہوں کہ ان کا بھی خیال رکھو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب دیکھیں، یہاں 3 دفعہ سوال پر آپ نے نماز فرمایا، اہمیت بیان ہو گئی کہ اس پہ سب سے زیادہ زور ہے، اور چوتھی دفعہ میں آپ نے بات فرمائی تو اس میں جہاد فرمایا۔
ایک اور روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے نماز کا ذکر کیا، اس کے بعد پھر حقوق والدین کا ذکر کیا، پھر جہاد کا ذکر کیا۔ وہاں والدین پہلے جہاد بعد میں ہے، یہاں جہاد کا ذکر پہلے والدین بعد میں، دونوں صحیح روایات ہیں۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ ان احادیث کا دار و مدار اور اس کا تعلق سائل کے احوال سے ہوتا ہے۔ سائل کس کو کہتے ہیں؟ جو سوال پوچھ رہا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ گئے کسی عالم کے پاس، مفتی صاحب کے پاس، ان سے کوئی بات پوچھنے کے لیے، تو آپ کہلائیں گے سائل، آپ پوچھنے والے۔ تو اس سائل کی جو حالت ہوتی ہے نا، اس میں بھی فرق ہوتا ہے نا دوست۔ اور پھر وہ عالم، وہ مفتی جو سائل سے واقف بھی ہو، اسے پتہ ہے کہ بھئی یہ ہمارے محلے کے ساتھی ہیں اور اس میں کون سی کمزوری ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے سائل کے احوال ہوتے تھے۔ تو ایک صحابی وہ آئے کہ جو والدین کے بارے میں تو پابند تھے، ان کا خیال رکھتے تھے، تو آپ نے وہاں پر جہاد کو مقدم کیا، اس لیے کہ والدین کا خیال تو وہ پہلے سے رکھتے تھے۔ پھر وہ صحابی آئے کہ جن کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو شک تھا کہ یہ والدین کی حق کی ادائیگی میں کچھ کمزور ہیں، تو وہاں آپ علیہ السلام نے جہاد کو بعد میں کیا، والدین کے حقوق کو پہلے ذکر کیا۔ اس سے دیکھیں دین کا ایک بڑا اہم نقطہ علماء نے فرمایا سامنے آیا کہ بہت ساری باتیں وہ سائل یا مجمع یا آدمی کی حالت کو دیکھ کر کے بیان کی جاتی کہ بھئی اس مجمع کو اس وقت ضرورت کس بات کی ہے، ان کو کیا بولنا چاہیے، کمزوری کیا ہے، ماحول کس چیز کا تقاضا کرتا ہے۔ بات سمجھ گئے دوست؟ لیکن اتنی بات طے ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 دفعہ اس سائل کو نماز فرمایا۔ تو اس سے میرے عزیز و دوستو بزرگوں اس فرض عمل کی اہمیت کا اندازہ ہوا۔ اور پھر یہ عمل نماز کا ایسا ہے کہ جب بندہ اس کا اہتمام کرتا ہے تو یہ انسان کی تطہیر کرتا ہے۔ تطہیر کے معنی آتے ہیں صفائی کے، واشنگ کے۔ جیسے ایک کپڑے کی دھلائی ہوتی ہے نا، انسان کپڑے کو واشنگ مشین میں صابن کے پانی میں ڈال کے بٹن چلا دیتا ہے، اب وہ واشنگ مشین گھوم رہی ہے، کپڑے کی دھلائی ہو رہی ہے، اس کی جو گندگی ہے اور میل کچیل ہے وہ خود صاف ہوتا چلا جا رہا ہے۔ نماز کے عمل میں اللہ پاک نے یہ طاقت بھی رکھی ہے اور یہ برکت بھی رکھی ہے کہ یہ ایک مومن کے اندر سے گناہوں کو دھونے لگتا ہے، اس کے گناہ صاف ہونے لگ جاتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مومن ایک نماز، فرض نماز وقت پہ پڑھ لیتا ہے، پھر اس کے بعد دوسری نماز بھی وقت پہ پڑھ لیتا ہے، تو اس دوسری نماز اور پہلی نماز کے مابین اس نے جتنے صغیرہ گناہ کیے، چھوٹے گناہ صغائر کیے، وہ سب کے سب معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی گویا کہ 2 نمازیں وقت پہ ادا ہو گئی، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ یہ درمیان کے صغائر گناہوں کو ختم کر دے گا، انسان پاک ہو گیا۔ پھر فرمایا اگر ایک مومن نے جمعے کی نماز پڑھی اور پھر آئندہ جمعے کی نماز بھی وقت پہ پڑھ لی، تو 2 جمعوں کے مابین جتنے صغائر گناہ ہوئے ہیں وہ اللہ پاک اس بندے کے معاف فرما دے۔ پھر فرمائے کہ جو مومن بندہ رمضان المبارک کو پا کے اس کے روزے رکھ لے، اس میں اہتمام کر لے، اور پھر اگلا رمضان آئے وہ اس میں بھی اہتمام کر لے، روزے رکھ لے، تو 2 رمضانوں کے مابین جتنے صغائر گناہ ہوئے وہ سب معاف ہو جاتے۔ دیکھیں نماز کے اندر اللہ پاک نے اتنی تاثیر اور اتنی طاقت اور برکت رکھی کہ یہ خود بخود گویا کہ صغائر گناہوں کی واشنگ اس کے اندر ہو رہی ہوتی ہے، پاک ہو رہے ہوتے ہیں انسان۔ اب یہاں بھی ایک سوال ذہن میں یقیناً پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی جب 2 نمازوں کے درمیان گناہ معاف ہوتے ہیں
تو پھر ایک جمعے اور دوسرے جمعے کے مابین تو گناہ رہے ہی نہیں، وہ تو ویسے ہی پاک ہو گئے نا. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ جب ہر دو نمازوں کے پڑھنے سے درمیان والے گناہ معاف ہو رہے ہیں دوست، تو مقصد ہے کہ پورے ہفتے کے صغائر گناہ کیا ہو گئے؟ پاک ہو گئے نا. تو اب آئندہ آنے والا جمعہ انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے تو اس جمعے سے پچھلے جمعے تک تو درمیان میں گناہ ہے ہی نہیں، وہ تو دھل گئے، پاک ہو گئے، تو پھر کیا چیز معاف ہوگی؟ تو محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ضابطہ یہ ہے کہ جب مومن بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے تو پھر نیک عمل پر اللہ پاک اس کے جنت کے درجات کو بلند فرماتے، پھر وہ عمل شروع ہو جاتا ہے. اور دیکھیں خیر ہی خیر ہے ایمان میں، نفع ہی نفع ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے. چھوٹا سا عمل ہے لیکن وہ بھی اتنا بڑا انسان کو فائدہ دے دیتا ہے. تو انسان نماز کا اہتمام وقت پہ کرے، باجماعت کرے، تو یہ سارے فوائد اور برکات اللہ پاک اس کو دیتے. اسی طریقے سے مشہور حدیث ہے جو ہمیشہ ہم سنتے ہیں کہ بھئی قیامت کے دن اعمال میں یعنی حقوق اللہ کے اندر سب سے جو پہلا سوال ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ نماز کا. حقوق اللہ میں، حقوق العباد کے اندر سب سے پہلا سوال کس کا ہوگا؟ وہ قتل کا ہوگا، قتل کا. حقوق العباد میں سب سے پہلا سوال قتل کا ہوگا. اگر دنیا میں خدا نخواستہ کسی مسلمان نے دوسرے کو ناحق قتل کیا ہے اس کے بارے میں سوال و باز پرس ہوگی، لیکن اللہ کے حقوق کے اندر سب سے پہلا سوال وہ نماز کے بارے میں کیا جائے گا، اور اس کے نمازوں کو تولا جائے گا، اس کا حساب کتاب شروع ہو جائے گا. اور پھر اگر اس کی نمازیں پوری ہوئی تو پھر تو کامیاب ہو گیا. جنت میں دروازہ ہے باب الصلاۃ جس کا نام ہے، وہ دروازہ اس کو آواز دے گا، یہ اس میں سے داخل ہو کے جنت میں چلا جائے گا. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. لیکن اگر نمازوں میں کمی کوتاہی کمزوری نکل آئی، حساب کتاب فرشتوں نے کیا اور جب سامنے آیا جواب، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ پاک کے نظام میں تو کوئی کمزوری نہیں. آپ حضرات نے اس دن حضرت شیخ کا درس بخاری سنا یہاں پہ نا، کہ دنیا کا جو حساب کتاب ہے نا اس میں تو گڑبڑ ہو جاتی ہے نا. کمپیوٹر میں بھی وائرس آ جاتا ہے آج. کتنی محنت ہوئی لیکن اس میں بھی گڑبڑ کا اندیشہ ہے. لیکن اللہ کے ہاں جو فرشتوں کے رجسٹر اور حساب کتاب ہے اس میں کوئی کمزوری نہیں ہو سکتی دوست. وہاں سب کچھ لکھا ہوا ہے، ذرہ برابر کا عمل بھی وہاں پر محفوظ ہے. تو اگر فرض نمازوں میں کمی کوتاہی کمزوری نکل آئے گی تو اب اصول اور ضابطہ تو یہ ہونا چاہیے کہ اب اس کی پکڑ ہو اور اس کو سزا ملے. لیکن اللہ کی مہربان ذات ہے، کریم ذات ہے، وہ فرمائے گی فرشتوں سے کہ بھئی دیکھ لو کہ اس بندے کے پاس کچھ نوافل ہیں، نفلی نمازیں ہیں. اب دیکھیں فرض کی تلافی کس سے ہو رہی ہے؟ نوافل سے ہو رہی ہے. اب یہ کتنا بڑا یعنی ایک ہمارے لیے ایک عبرت کا ایک سبق ہے. آج ہم نوافل کو، سنتوں کو کتنا آسانی سے چھوڑ دیتے. بھائی نفل ہی تو ہے، نفل ہی تو ہے، یعنی مقصد یہ کہ آپ چھوڑ دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسے فتنے پیدا ہو گئے جو سنت مؤکدہ کو، جو سنت مؤکدہ ہے نا، ابھی عشاء کے بعد آپ نے کتنی سنت مؤکدہ پڑھی؟ جی 2 رکعت، وہ سنت مؤکدہ تھی. اور وتر کتنے پڑھے؟ اس کا حکم کیا ہے؟ واجب ہے. سنت مؤکدہ وہ ہے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حتی الامکان کبھی ترک نہیں فرمائے سوائے سفر کے. تو ایک ایسا طبقہ اور فتنہ بھی وجود میں آ چکا ہے، شاید آپ کے علم میں ہو، کہ جو یہ دعویٰ آج کرتا ہے کہ سنت مؤکدہ یہ اختیاری ہے، یہ بھی اختیاری ہے. اور باقاعدہ میں نے خود ایک ایسے شخص کا وہ سنا کلپ کہ اس نے تشبیہ دی اور کہا کہ بھائی
یہ جو علماء کہتے ہیں کہ ہر نماز کے آگے یا پیچھے سنن مؤکدہ ہے اور وہ پڑھنا چاہیے، نہیں چھوڑ سکتے، تو کہا کہ یہ جو ہر اسلامی مہینے کے ایام 20 کے روزے ہیں، 13، 14، 15 کے، اس کا بھی تو آپ علیہ السلام نے اہتمام کیا ہے، حتی الامکان نہیں چھوڑے۔ تو کتنے مسلمان ایام 20 کے روزے رکھتے ہیں؟ اس کو تو کسی عالم نے نہیں کہا کہ تم غلط کر رہے ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے دوستو؟ لوگوں کو خراب کرنے کے ایسے ایسے بہروپ ہیں آج دنیا کے اندر کہ چلے تھوڑے امت سنن مؤکدہ کا اہتمام کر رہی ہے، یہ بھی اس سے چھین لیا جائے، یہ بھی خالی ہو جائے اس۔ تو کیا کریں؟ کہتے بس فرض پڑھیں، باقی آپ کی مرضی، پڑھیں نہیں پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں، فری ٹینشن ہو جائے اس سے۔ تو سنن مؤکدہ تو بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے، اور اس کے فضائل احادیث کے اندر بہت زیادہ آتے ہیں، جس کو آپ علیہ السلام نے ترک نہیں فرمایا۔ نفل کا درجہ تو سنن سے کم ہے، کم ہے نا، نوافل کا درجہ کم ہے سنتوں سے، لیکن نفل کی طاقت اور پاور اتنی ہے قیامت کے دن کہ اس کے اہتمام سے فرائض کی کمی کو پورا کیا جائے گا، وہ مسئلہ وہاں پہ حل ہو جائے گا۔ تو بھئی انسان پھنس جائے اور پھر اس کا کام کسی فوٹو کاپی سے چل جائے، وہ کتنا خوش ہوگا کہ بھئی کام بن گیا، آج اگر یہ چیز نہیں ہوتی پھر کیا کرتے؟ تو دنیا میں اللہ پاک نے بتا دیا۔ اب اس کے بعد اگر کوئی مومن بندہ نوافل میں سستی کرے، باوجود طاقت کے، صحت کے، وقت کے، ساری چیزیں ہیں آج ہمارے پاس، لیکن بس فرض کے بعد پیچھے راستہ بنانا ہے، نکلنا ہے کسی طریقے سے۔ گھنٹوں گھنٹوں ہم ضائع کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں موبائلوں میں کھیلتے ہیں، آپس کی گپ شپ کی مجلسیں ہم کرتے ہیں، دور دور تک دوستوں سے ملاقات کے لیے یا ان کو اپنے پاس بلاتے ہیں، سب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ جو نوافل ہیں، اشراق، چاش، توابین اور تہجد، جو دن رات کے 4 نوافل ہیں، اس کا اہتمام آج اس درجے میں نہیں ہے دوستو۔ تو اس لیے اندازہ لگائیں کہ نوافل میں اللہ پاک نے یہ تاثیر اور یہ طاقت رکھی ہے، اور اس کے جاننے کے بعد بھی اگر انسان اس میں سستی کرے تو سوائے محرومی کے اور کیا ہے؟ سمجھ میں آتی ہے بات دوستو؟ اس لیے نوافل سے اللہ پاک فرائض کی تلافی فرما دیں۔ تو کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ دوستو کہ جو فرائض بھی پابندی سے، وقت پہ، جماعت کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ لی، پھر سنتیں پڑھ لی، پھر نوافل پڑھ لیے، پھر رات کو تہجد کے نوافل پڑھ لیے، پھر اپنی تلاوت بھی کر لی، پھر اپنی تسبیحات بھی کر لی، دعاؤں کا اہتمام بھی کر لیا۔ کتنی پاک صاف اور خوبصورت زندگی ہے دوست۔ تو اس لیے تھوڑا سا مزاج کو آج بنانے کی اشد ضرورت ہے، مزاج بنانے۔ مزاج جب ایک دفعہ بن جاتا ہے پھر انسان سستی نہیں کرتا، پھر اللہ پاک اس کے لیے خود راستہ بنا دیتے، یہ اہتمام کرتا ہے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔